یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے۔ مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے۔ تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر۔ یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے۔ یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہیں ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی۔ یہ ہے جو پریشانی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو۔ ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں۔ یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں۔ تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے، بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔
چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں۔ اچانک مجھے شور کی آواز آئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں، تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا۔ تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا
اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی. وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں, ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی, ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا, رینگتا تھا, وہ کہاں ہے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا, پھر ان کو نہلایا, ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں, کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں, ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے, بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی, اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے, یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا, ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا, پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر, تیسرا, جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. تو صبر کرنا چاہیے, بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے.